الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصاً علی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے پیارے سنی، حنفی، جنتی، بریلوی بھائیوں، سب سے پہلے ہم آپ عقیدت و محبت کے دریا میں غوطزن ہو کر اپنی لو کو، اپنی توجہ کو آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، شہنشاہ اخیار، شافع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نظام پور شریف کے لیے جب میری تاریخ لی گئی تو اس وقت بھی میرے ذہن میں کوئی تصور تھا نہیں کہ تقریر کرنی کیا ہے. پھر جب آج میں احمد آباد آیا اور پھر وہاں سے 60 کلومیٹر کا لگ بھگ سفر طے کرتا ہوا آپ کے اس مقدس گاؤں میں پہنچا تو قرب و جوار میں دیکھ کر، گرد و نواح میں دیکھ کر تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ چھوٹا سا دیہات ہے، میری بات سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، باؤنس کر جائیں گی یا انٹر کریں گی. تھوڑا سا مجھے تشویش تھی، پریشانی تھی. اور جب بہرحال پہنچا یہاں پر تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال، 20 سال، 22 سال کے، ماشاءاللہ چہرے پہ سنت رسول بھی ہے اور سروں پر ٹوپیاں بھی ہے ماشاءاللہ، اور مقدس ہستیوں سے وابستہ بھی ہے، سادات کرام سے اور مرکز اہل سنت کے بزرگوں سے. جوان بچے، بہت خوشی محسوس ہوئی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کہیں جاؤ تو ڈائریکٹ جوانوں سے سابقہ پڑتا ہے، بہت بوڑھے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، کیونکہ جو ینگ جنریشنز ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ توجہ نہیں کرتی ہے، زیادہ دھیان نہیں دیتی. آپ پنکھے کے پیچھے وقت برباد مت کیجیے، بیٹھ جائیے. پھر اس کے بعد چونکہ میرے ذہن میں کوئی مواد تھا ہی نہیں کہ مجھے بولنا کیا ہے، اب مقامی لوگوں سے میں نے یہاں کے مسائل پوچھے کہ بھئی یہاں کیا کیا ہے، کیا کیا نہیں ہے. اب جیسی بیماری ویسا علاج کیا جائے گا. آپ ہمارے بامبے میں جائیں تو آپ کو مسلمانوں کے سارے فرقے مل جائیں گے، اہل قرآن بھی، اہل تشیع بھی، اور بہت سارے
ڈیپ میں آپ کو ملیں گے قادیانی، مرزائی وغیرہ بہت سارے فرقے ملیں گے. تو جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے وہاں ویسی تقریر ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے گاؤں میں کوئی بھی بد مذہب، بے دین، اللہ و رسول کا گستاخ ہے ہی نہیں، اور اللہ کرے قیامت کی صبح تک پیدا بھی نہ ہو. لیکن کچھ اپنے لوگ ہیں کہ جن کی توجہ تھوڑی ادھر ادھر ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. تو بہرحال جب میں اسٹیج پر آیا تب بھی مجھے مایوسی یہ تھی کہ مجمع ہوگا نہیں ہوگا، لیکن یقین جانیے کہ ایسے کھچا کھچ بھرے ہوئے مجمع کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ بالکل ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں. شاعر صاحب نے اتنا اچھا کلام پڑھا، کسی نے 100 روپیہ اٹھ کر دینے کی زحمت نہیں کی. شاید بہت توجہ کے ساتھ سن رہے تھے. بالکل سننا چاہیے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، لیکن کافی دیر سے بیٹھے ہیں تو ہاتھ پیر کو بھی ذرا آرام دیجئے، چلا پھرا کیجئے، یعنی علماء کے پاس آ کے نذرانے بھی پیش کیا کیجئے. میں نے جو گاؤں کے حالات پتہ کیے تو ماشاءاللہ گاؤں میں تو سب الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہے، لیکن کچھ ترقی یافتہ پیر صاحب لوگوں کی آپ کے گاؤں میں آمد ہوتی ہے. اور گجرات کا مسلمان واقعی بڑا بھولا ہے. جہاں سید صاحب نام سن لیا، جہاں پیر صاحب نام سن لیا، وہاں بیچارہ جو ہے ایک دم بچھ جاتا ہے عقیدت کے ساتھ. اب یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ پیر صاحب واقعی میں پیر صاحب ہے یا پیر صاحب ہے. کیونکہ آج کل مارکیٹ میں ہر چیز بڑی ڈپلیکیٹ آ رہی ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں اوریجنل ہو. دیکھو یہاں پہ بہت سارے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، 70 سال کے، 80 سال کے. ان سے پوچھئے کہ آپ کے بچپن میں گھی کتنے ٹائپ کا ہوتا تھا؟ وہ کہیں گے ایک ہی ٹائپ کا ہوتا تھا، دیسی گھی. اور آج کل جو یہ نکلا ہے ڈالڈا، یہ ابھی 10 20 25 سال کے اندر نکلا. تھوڑے اور ایجڈ لوگوں سے پوچھئے کہ آپ کے بچپن میں گائے کتنے ٹائپ کی ہوتی تھی؟ تو وہ کہیں گے کہ ایک ہی ٹائپ کی ہوتی تھی، دیسی گائے. یہ جو 20 25 لیٹر دینے والی جرسی گائے ہے، یہ ابھی 20 25 سال کے اندر آئی ہے کہ نہیں بات صحیح؟ پھر آپ تھوڑا ایجڈ لوگوں سے پوچھئے کہ آپ کے بچپن میں مرغی کتنے ٹائپ کی تھی؟ بولیں گے ایک ہی ٹائپ کی تھی، دیسی مرغی، جس کو انڈوں پہ بٹھاتے تھے، 22 دن کے بعد رزلٹ آتا تھا. لیکن آج زمانہ زیادہ ترقی کر گیا، ابھی فارم کی مرغیاں، ادھر سے کچا ادھر سے بچہ، فٹافٹ رزلٹ. تو یہ جو فارم کی مرغیاں ہیں یہ ابھی 10 20 سال کے اندر آ گیا. تو جیسے کمبخت انگریز نے گھی میں ڈپلیکیٹ نکالا، گائے میں ڈپلیکیٹ نکالا، مرغی میں ڈپلیکیٹ نکالا، ویسے ہی پیروں میں بھی ڈپلیکیٹ پیر نکالا، عالموں میں بھی ڈپلیکیٹ عالم نکالا ہے. اب ہر ایک کو پرکھنے کے لیے اللہ کی مقدس کتاب اور حضور کی حدیث پاک اور بزرگان دین کا طریقہ. ہمارے لوگ عقیدت اتنی زیادہ کر جاتے ہیں کہ حق اور باطل کا فرق نہیں کرتے. میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ، میرا رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ گندے اور پاک ملے ہوئے رہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ جب تک گندوں کو اچھوں سے الگ نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں مسلمانوں کو نہیں چھوڑے گا کہ گندے اچھے ملے ہوئے رہیں، بلکہ اللہ گندوں کو اچھوں سے الگ کر دے گا. اس کے بعد میں نے ایک حدیث پاک پڑھی. روئے زمین پہ سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کے شروع میں رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب روئے زمین پر بخاری شریف ہے. کون سی کتاب ہے؟ ہاں تھوڑی سی آپ بھی اپنی انرجی خرچہ کریں، میرے ساتھ بولیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ توجہ کے ساتھ میری بات سن رہے ہیں. اور آپ جب یہاں سے جائیں تو کچھ علم لے کر جائیں. یہ بچوں نے اتنی محنت کی، اتنے اہتمام سے مجھے بمبئی سے بلایا، دور و دراز سے علماء کرام تشریف لائے، اس کا کچھ تو رزلٹ نکلنا چاہیے. قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر سب سے بڑی کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف. اس بخاری کو قرآن کے بعد سب سے بڑا سارے اہل سنت و جماعت، بریلوی مسلک والے بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں. اور آج کل سنیوں میں محبت اہل بیت کے نام پر جو ایک نیا فرقہ نکل رہا ہے،
जैसे घी में डुप्लीकेट निकला, गाय में डुप्लीकेट निकला, वैसे ही सुन्नियों में भी मोहब्बत अहले बैत के नाम पर एक डुप्लीकेट फिरका, जो राफजियों की ईरानी चाय पीकर जिसका दिमाग खराब हो गया, जिनको हम तफजीली कहते हैं और जो अपने आप को मौलाई कहता है। ये मौलाई हरगिज नहीं है, ये सारे का सारा गिरोह मवालियों का गिरोह है। तुम कौन से मुंह से अपने आप को मौलाई कहते हो? जब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सामने उनके बेटे ने पूछा, और ये बात खुद नहजुल बलागा के अंदर दर्ज है, जो शियों के ईरान से और हिंदुस्तान के कुतुब खानों से छपी हुई है, कि जब हजरत अली से उनके बेटे ने पूछा कि आप अफजल हैं या अबू बकर उमर, हैदर कर्रार दामाद मुस्तफ़ा अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहे, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा, 80 कोड़े मारूंगा। आज नापाक लोगों का गिरोह उठकर अपनी जबान को लंबी करते हुए हजरत अली को तमाम सहाबा से, हजरत अबू बकर उमर से, हत्ता के अंबिया से भी अफजल कह रहा है। खुदा की कसम, ये दीन नहीं है, ये सुन्नियत नहीं है। तुम्हें दीनो सुन्नियत के नाम पर स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, मीठा जहर दिया जा रहा है। सही और गलत की पहचान कीजिए। संडास पे चांदी का वरक लगाने से उसकी असलियत नहीं बदलती है। वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। आप देख रहे हैं, दाढ़ी है, जुब्बा है, कुब्बा है, अमामा है, हाथ में आसा है, मुरीदीन का हुजूम है, पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। खुदा की कसम, ये लोग पहुंचे हुए तो नहीं हो सकते कि जो 72 किस्म का आइटम ठूस ठूस कर खाते हैं, और रात भर जिनका टायर पंक्चर होता है, और जब नमाज के लिए कहा जाए तो कहते हैं हम तो दिल की नमाज पढ़ते हैं, हम तो मक्के में नमाज पढ़ते हैं। मुझे बताओ, ये वली है या सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह वली है? हजरत सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह एक पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। एक मर्तबा उन्होंने रात में रोज आना जितना खाते थे उससे थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, थोड़ा सा ज्यादा खाया, तो अपने दिल को मुखातिब करके कहते हैं, जब गधे को ज्यादा खिलाया जाए तो उससे ज्यादा मेहनत ली जाती है। सुफियान, आज तूने ज्यादा खाया है तो तू आज आधी रात नमाज नहीं पढ़ेगा, फज्र तक नमाज पढ़ेगा। अपने आप को मशक्कत में डालने वाले ये अल्लाह वाले हैं, ये हकीकी वली है, जो खाकर मुरीदनियों के साथ मस्ती से कव्वाली करते हैं, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, और कहते हैं पीर से क्या पर्दा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि बीच में आके बैठ के दिमाग में ठूस ठूस के भर के समझाऊं? आज पीर साहब फरमाते हैं पीर से क्या पर्दा। मुझे बताओ, इस 7 तबक आसमान और 7 तबक जमीन में सबसे बड़ा पीर कौन है? रब्बे काबा की कसम, हर मुसलमान कहेगा कि अल्लाह के बाद उसके महबूब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। कैसे हो सकता है? जिब्रील अमीन बुलबुले सिदरा बारगाहे रिसालत में आए तो मेरे आका ने यूं ही पूछ लिया, जिब्रील ये बताओ, आदम से लेके मुझ तक हर नबी के पास तुम गए वही लेकर, तो जरा ये बताओ कोई हमसा भी देखा? कोई हमसा भी देखा? तो अमीर खुसरू कहते हैं, जिब्रील ने कहा, आफा कहा गर्दीद अम महरे बुता वर्जीद अम बिसियार खूबा दीद अम। या रसूल अल्लाह, वो लेकिन तू चीजें दीगरी, उसी को मेरे आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। क्या फरमाते मेरे आला हजरत, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले
سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، آپ کے پیر کے برابر بھی کسی کو نہیں پایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے تلوے مبارک کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی سخت پتھر پہ رکھ دیں تو کمال محبت سے وہ پگھلنا شروع کرتا ہے اور اپنی چھاتی میں سرکار کے پائے اقدس کے نشان کو سمو لیتا ہے۔ استاد زمن فرماتے ہیں وہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں نقش قدم سید ابرار بنایا۔ اللہ اللہ۔ استاد زمن فرماتے ہیں آسماں گر تیرے تلوے کا نظارہ کرتا، یا رسول اللہ اگر آسمان آپ کے تلوے کو دیکھ لیتا، آسماں گر تیرے تلوے کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روزانہ ایک چاند کا صدقہ اتار دیا کرتا، وہ آپ کے پائے اقدس ہے۔ تو جن کے پائے اقدس کی عظمت کا عالم یہ ہو، ان کے وجود مبارک کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اب وہ ذات جو 7 طبق آسمان اور 7 طبق زمین پر خدائے وحدہ لا شریک کے بعد سب سے عظیم تر ہے، جس کو اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اسی کے صدقے میں یہ آسمان کا شامیانہ، زمین کا بچھونا، چاند و سورج کی قندیلیں، اور زمین پر بلند و بالا پہاڑ اور یہ موج رواں، یہ ساری چیزوں کو وجود بخشا اللہ نے میرے آقا کے آمد کے صدقے میں۔ اگلا مہینہ ربیع النور شریف کا جم کر میلاد مناؤں گے نا؟ جم کر منانا، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اب وہ عظیم ذات کہ جس پر قرآن اتارا گیا، جسے اللہ تعالیٰ نے خود شب معراج بلا کر دیدار کا شرف عطا فرمایا، جسے انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا، بتا اس ذات سے بڑا پیر کوئی ہو سکتا ہے؟ آج کل یہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات گھوم کر دیہاتی لوگ بڑے محبتی اور عقیدت مند ہوتے ہیں، بہت جلدی پھسل جاتے ہیں، اور پیر لوگ بہت چاپٹر ہوتے ہیں۔ اور آج کل جتنے جھولا چھاپ پیر اور ولی دیکھنا ہو تو ہمارے بمبئی میں ایسے ایسے ولی صاحب ہے بھائی، نمونے نمونے کے، جو کبھی نہ نہائے وہ بہت بڑا ولی، جو کبھی نہ ناخن کٹائے وہ اس سے بھی پہنچیلا ولی، جو کبھی نہ بال کٹائے ماشاء اللہ، جبکہ کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام، سخت حرام ہے، وہ اور بھی بہت بڑا پہنچیلا ہے۔ اور جو گالی گلوچ کرے ماں بہن کی وہ تو بہت ہی زیادہ پہنچیلا ہے۔ ایسے پہنچیلے لوگ کے پاس لوگ پہنچتے ہیں اور اپنی منتیں عرض کرتے ہیں اور انہیں ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم کائنات میں میرے آقا سے بڑا ولی کوئی نہیں، ان سے بڑا پیر کوئی نہیں، ان سے بڑا ہادی مہدی مرشد امام برحق کوئی نہیں ہے، سب کچھ وہ ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، ایک صحابی جو دونوں آنکھوں سے اندھے ہیں تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا اپنی بیوی سے فرماتے ہیں عائشہ اندر چلی جاؤ، دیکھو سامنے سے صحابی آ رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے مجھے بتاؤ نبی کی بیویاں امت کی کون ہیں؟ مائیں ہیں نا؟ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام، لیکن ان ماؤں سے پردہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اندر چلی جاؤ، کہتی یا رسول اللہ وہ صحابی اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عائشہ تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، آئندہ جب بھی جلسہ رکھنا خواتین کے لیے ایک پردے کا اہتمام کرنا، خدا کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس طرح بے پردگی کے ساتھ اگر دینی جلسہ کرو گے تو بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ملے گا، چونکہ مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے۔ آج کل پیر صاحبوں نے عورتوں کے ساتھ دھڑلے سے قوالی کرنا شروع کیا اور مستی سے پیر دبواتے ہیں عورتوں سے، اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ ایسے پہنچیلے پیر لوگ تو آتے ہی ہوں گے آپ کے گاؤں میں، ارے بولو بھائی، اللہ کرے نہ آئے، لیکن آس پاس کے گاؤں میں تو آتے ہی ہوں گے۔ اور ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کا پورا علاقہ پاک ہو،
اب یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ مجاوروں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ لوگوں کو نماز روزے سے فارغ کر کے محبت اہل بیت کا نام لے کر اور طرح طرح کی بدعات ان کے اندر پیدا کر دی گئی۔ میں نے جو حدیث بخاری کی پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ علم کو سینے سے نکال لے گا، یعنی رات میں عالم سو رہا ہے صبح جاہل اٹھے گا، رات میں 30 پاروں کا حافظ ہے صبح اٹھے گا تو قرآن بھول گیا، ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے قریب سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بقبض العلماء قیامت سے قریب علماء کو اٹھا لے گا۔ آج بڑے بڑے عالم ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی عالم کے انتقال کی خبر ملتی ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم بچے گا نہیں پھر کیا ہوگا؟ تو پھر عالم جیسا دکھنے والے ڈپلیکیٹ مال، چائنیز پروڈکٹ دکھنے میں بہت اچھا ہے لیکن یاد رکھو سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا ہے۔ ایک مکہ مار دو اس کی حقیقت کھلے گی کتنا اس کے اندر دم ہے۔ تو میرے آقا فرماتے قیامت کے قریب عالم جیسا دکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخال، لوگ جاہلوں کو اپنا پیر بنائیں گے، امیر بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ یہ وہی دور ہے کہ جب جاہل لوگ بڑے بڑے عمامے پہن کر جبے قبے تسبیح کی مالا 10 انگلی میں 20 انگوٹھی اور مریدوں کا قافلہ لے کر چل رہے ہیں، تعزیہ شریف نکل رہا ہے، مزار پہ عرس پاک ہو رہا ہے اور عرس پاک میں قوالی کا جنگی مقابلہ ہو رہا ہے، سندل بنڈل چادر گاگر عرسوں کے اندر غیر شرعی کام ہو رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں عرس سے منع نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ شریعت کے دائرے میں عرس کرو گے آپ کو اجازت ہے، شریعت کے دائرے میں آپ ایصال ثواب کرو گے اجازت ہے، شریعت کے دائرے میں ماہ محرم آپ گزارو گے اجازت ہے، لیکن اس میں جو نیا نیا گھسیڑ رہے ہو آپ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا اے نظام پور کے سنی جنتی مسلمانوں، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک، دور و دراز بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنوں، ذرا ایمانداری سے بتانا کہ کرب و بلا کے میدان میں سیدہ کے لال نے، علی کے لخت جگر نے جو 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر اس امت کی بقا کے لیے، دین مبین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا، تو اس وقت ان کے صاحبزادے گرامی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں زندہ بچ گئے تھے اور امام عالی مقام کی شہادت کے بعد کئی سال وہ زندہ رہے، ایمانداری سے بتاؤ امام زین العابدین کو امام حسین کا غم زیادہ تھا یا تمہیں زیادہ ہے؟ تمہارے منہ سل کیوں گئے؟ تمہاری زبانیں چلتی کیوں نہیں ہے؟ کل خدا کے حضور کیا جواب دو گے جب تم امام حسین کی شہادت کا مذاق بناتے ہو؟ سیدہ کے لال نے اپنے گھر کے 6 ماہ کے بچے کو راہ خدا میں قربان کر دیا تاکہ مسلمان دین پر عمل کرے، لیکن افسوس امام حسین کی شہادت کا مذاق بنایا گیا، ان کی شہادت کا مذاق بنایا گیا ہے۔ 10ویں محرم کو جیسے اہل ہنود اپنے ہی ہاتھ سے تراش کے بتوں کو 10 دن رکھ کے پھر اسے آخری دن وسرجن کرتے ہیں، ٹھیک بیائی نہیں اسی انداز میں مسلمان تعزیہ بناتا ہے۔ ارے اس تعزیہ کا امام حسین کی قربانی سے کیا لینا دینا ہے؟ تم نے دین کا مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ تعزیہ امام حسین کے غم کی نشانی ہے تو مجھے بتاؤ امام زین العابدین سے زیادہ غم کس کو تھا؟ کیا جب امام حسین کی شہادت ہوئی اس کے بعد جب 10ویں محرم آئی دوسرے سال امام زین العابدین نے تعزیہ نکالا؟ اس کے بعد جتنی بار 10ویں محرم ان کی زندگی میں آئی
کیا انہوں نے 10ویں محرم کو تعزیہ نکالا، علم نکالا، پنجے نکالے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کو ان کی اولاد سے بڑھ کر تم چاہتے ہو؟ گجرات میں آ کے نقلی سید بن کر قوم کی عقیدت سے کھیلتے ہو۔ آلے سید، پالے سید، سالے سید، سید کی قسمیں نکال دی۔ ہمارے جیجا سید تو ہم بھی سید، سیدوں نے پالا تو ہم بھی سید۔ اور جب دیکھا گجرات میں سید بولنے سے ہاتھ پیر خوب چومتے ہیں تو لوگ یہاں آ کر سید بننے لگے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم کو لینے کے لیے چھوٹی سی گاڑی، کیونکہ مولوی ہے، اور جب پیر صاحب آئیں گے تو ایک لائن سے گاڑی کھڑی رہے۔ بتاؤ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اچھے سے سن لو، میں جملہ دے رہا ہوں، ریکارڈ کر لو۔ عالم جو سید نہ ہو، عالم جو سید نہ ہو، وہ سید غیر عالم، یعنی ایسا سید جو عالم نہ ہو، اس سے عالم افضل ہے۔ ایسا سید جو عالم نہ ہو، اس سے عالم غیر سید افضل ہے۔ کہاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ آج ایک عالم کو لینے بھیجتے ہو تو چھوٹی گاڑیاں، عالم کو ٹھہرانا ہو تو ایک تنگ کمرے کے اندر، اور پیر صاحب کو مستی کے ساتھ رکھتے ہو۔ سوچتے ہو قیامت کے میدان میں پیر صاحب کہیں سے دھمکیں گے اور جنت کا دروازہ توڑ کر سارے نشیڑیوں، گنجیڑیوں اور گانجا پینے والوں کو جنت میں ڈالیں گے۔ پیر صاحب کے باپ کی جنت نہیں ہے، پیر صاحب کی جب ٹھکائی ہوگی تب تمہیں پتا چلے گا۔ ارے باپ رے باپ! کھجلی کا پیشنٹ دیکھا ہے کبھی؟ کھجاتے ٹائم کتنا مزہ آتا ہے، مستی سے کھجاتا ہے۔ سامنے کلکٹر صاحب کھڑے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی صاحب کھڑے ہیں، ارے کوئی بھی کھڑا رہنے دو، بہت مزہ آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کی بارات آ رہی ہے، اور جب خون نکلتا ہے تو بارات واپس جا رہی ہے۔ تو کل قیامت کے میدان میں جب پیر صاحب ٹھوکے جائیں گے، یہ میں جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں کہتا کس کو ہوں، لوگ بھیڑاتے کدھر لے جا کے؟ میں ان سادات کرام کی جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی جوتیاں بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، بے شک چاہے وہ مسولی کے سادات ہوں یا کالفی کے یا مارہرا کے یا کسی بھی بڑی خانقاہ کے۔ اب ایک جاہلوں، اگر میں جاہل پیروں کو کہوں تو تم لے جا کے دوسرے پیر کو کیوں بھیڑا دیتے ہو؟ احمد آباد میں نے تقریر کی تو لوگ اتنے بڑے علامہ ہیں، بولے نہیں فلانے کو کہا۔ میری بات کا معنی متعین کرنے والا تو کون ہے بے گدہ الذی؟ تم کو اتنا اختیار دے دیا، میں نے مجھ سے پوچھو میں کس کو کہہ رہا ہوں۔ میں جتنا رد کرتا ہوں یہ نماز روزے سے دور، عورتوں کے ساتھ قوالی کرنے والے، مزاروں پہ دھمال ڈالنے والے پیروں کا رد کرتا ہوں، جنہوں نے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، اہل بیت کا نام لے کر سنیت کا مذاق کر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، 10ویں محرم کے بعد 10ویں محرم امام زین العابدین کی زندگی میں کئی بار آئی، اور امام زین العابدین سے بڑا غم کائنات میں کسی کو بھی آقا حسین کا نہیں تھا، لیکن امام زین العابدین نے 10ویں محرم کو ایسے کچھ نہیں کیا۔ ان کے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم انہی سے دکھا دو، انہی سے یہ چیزیں دکھا دو۔ ان کے صاحبزادے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ چیزیں دکھا دو۔ ان کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ چیزیں دکھا دو۔ ان کے صاحبزادے امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ چیزیں دکھا دو۔ اصل میں جب اسلام بڑھنے لگا، مکے سے مدینے میں پھولنے لگا، وہاں سے حبشہ تک پہنچا، افریقہ کے جنگلات تک پہنچا، قیصر و کسریٰ تک پہنچا، اسلام ہندوستان تک پہنچا۔ وہ یہودی جو آج اسرائیل میں چھوٹی سی تعداد میں ہے، یہ کل بھی اسلام کے دشمن تھے، آج بھی اسلام کے دشمن ہے، اور خدا کی قسم یہ قیامت تک مسلمانوں کے دشمن رہیں گے۔ انہوں نے سوچا اسلام کو پھوڑا کیسے جائے، توڑا کیسے جائے۔ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نام کا یمن سے مدینہ جاتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اسلام
قبول کرنے کے بعد حضرت علی کے بارے میں ایسے ایسے دعوے کرتا ہے جس کا انکار خود حضرت علی کر رہے ہیں. حضرت علی کے بارے میں معصوم کا عقیدہ رکھتا ہے, ان کے حق میں وہی اترتی ہے, یہ عقیدہ لوگوں کو دیتا ہے, یہاں تک کہ حضرت علی کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. وہی عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد ہیں یہ شیعہ, اور وہابی دیوبندی ہمارے بیچ میں آ کر تبلیغ کرتے ہیں. لیکن شیعوں کا کام کتنا آسان ہے, اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, ان کا کام یہ پیر فقیر کر رہے ہیں, یہ درگاہوں کے مجاور کر رہے ہیں. آج اجمیر شریف میں اکثریت مجاوروں کی شیعہ ہو چکی ہے. سید علی میرا داتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے مجاور اکثریت میں شیعہ ہو چکے. وہابی دیوبندی گستاخ بن کر سامنے آئے اور یہ اہل بیت کے چاہنے والے بن کر سامنے آ رہے. کب سمجھو گے, آنکھیں کب کھلیں گی تمہاری, کب صحیح دین کو پہچانو گے؟ رب کعبہ کی قسم, مسلک اعلی حضرت یہ وہ سچا دین ہے جو ہم سے لے کر جناب رسول کریم تک متصل ہے, ملا ہوا ہے. قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں اگر کوئی مسلک ہے وہ مسلک اعلی حضرت ہے. اور یہ جو پیر فقیر محبت اہل بیت کے نام پر اٹھے ہیں, رب کعبہ کی قسم یہ شیعوں کے دلال ہیں, یہ ایرانی چائے والے ہیں, یہ ایران کے ریال پہ رال ٹپکانے والے حرام خور نفس پرست لوگ ہیں. اللہ کی قسم ان کے بہکاوے میں نہ آئے, محرم میں تعزیہ داری نہ کریں, طرح طرح کی بدعات نہ کریں, گھر میں 10 بیوی کی کہانی, سگٹ اماں کی کہانی, 16 سیدوں کا روزہ اور طرح طرح کی محرم میں بدعات, گوشت نہ بنانا, بیوی سے ملاقات نہ کرنا. کیا ہے بھئی, کوئی نیا دین ہے تمہارے گاؤں میں؟ ایک دین ہے میڈ ان مکہ, میڈ ان مدینہ. وہ دین جب انڈیا میں بزرگان دین لے کر آئے, میرے غریب نواز لے کر آئے, حرام خور کہتے ہم اجمیر جانے سے منع کرتے, نہیں زیادہ جاؤ. لیکن یہ جتنے مجاور ہیں, کالے پیلے ہرے نیلے, 2.5 دن کے جھوپڑے پہ بیٹھ کے سٹا مارنے والے گنجیڑی, گانجا پی پی کے جن حرام خوروں کی آنکھیں لال ہو گئی, اب مرید کہتا معرفت کا نشہ, معرفت. اتنا مولوی چلا رہا, پسینہ نکل رہا, یہ نہیں کہ آ کے 100 روپیہ حضرت کو نذرانہ دے. ابھی قوال صاحب ہوتے تو دنا دن ایسے لٹاتا میرا سنی, خود بھی جھومتا قوالی. بتا کیسے بے شرم لوگ ہیں یار, اتنا کھول کھول کے بولنے کے بعد بھی نہیں سمجھتے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علیہ. ارے بآواز بلند درود تو پڑھ لو اللہ کے بندوں. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرماتے ہیں معرفت کا نشہ ہے, یہ معرفت کا نہیں, یہ گانجا شریف کا نشہ ہے. میں کرناٹک پہنچا, ایک صاحب میرے پاس آئے, بولے ہمارے پیر بڑے با کرامت ہیں, بہت کرامت والے. میں نے کہا کیا کرامت ہے تیرے پیر کی؟ بولے میرے پیر ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی جاتے ہیں, اتنے بڑے با کرامت. اب بتاؤ جو ایک بیٹھک میں گانجا 20 کلو پی جائے وہ با کرامت ہے کہ با حجامت ہے؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ ارے ایک معمولی موبائل لینے جاتے ہو, سیلولر فون, تو 50 دکان میں انکوائری کرتے ہو, برانڈ دیکھتے ہو, اس کے فیچرز دیکھتے ہو, لیکن جب پیر کی باری آتی ہو تو خالی امامہ, جبہ, قبہ اور رنگ برنگی کپڑے, ہرے پیلے نیلے, دھاگے واگے اور دنیا بھر کی تسبیح وزبی. سمجھے پیر صاحب بہت پہنچیلے ہیں. خدا کی قسم یہ پہنچیلا پیر نہیں ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کی تقلید کا پٹا تمہارے گلے میں بھی ہے, میرے گلے میں بھی ہے, جن کی تقلید کا پٹا میرے میرا داتار کے گلے میں بھی ہے, سیدنا رزق اللہ شاہ کے گلے میں بھی ہے, جن کی تقلید کا پٹا خواجہ خواجگاں معین بے کساں شہنشاہ ہندوستان میرے خواجہ غریب نواز کے گلے میں بھی ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا بغداد میں کہ ایک بہت بڑے پیر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا چلو حضرت زیارت کرنے. تو حضرت نے کہا اچھی بات ہے, جب اتنے بڑے ولی اللہ ہیں تو چلتے ہیں زیارت کرنے.
پوچھے رکے کہاں ہیں؟ بولے مسجد میں رکے ہوئے ہیں۔ امام اعظم گئے، مسجد کے قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا وہ ذرا فارغ ہونے کے لیے کھیت الخلا گئے ہوئے ہیں۔ دیہات میں بیت الخلا نہیں ہوتا ہے تو کہا وہ ذرا باہر فارغ ہونے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے ہیں، ابھی تشریف لائیں گے۔ تو امام اعظم وہیں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں۔ تم کیا دیکھتے ہو ولی میں؟ امام اعظم نے کیا دیکھا وہ دیکھو۔ وہ امام اعظم جس نے 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، سبحان اللہ، وہ امام اعظم جس نے ایک پیر میں کھڑے ہو کر پورا قرآن کریم کعبے میں پڑھا، وہ امام اعظم جس نے رسول اللہ کے روضہ انور پہ کہا اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو، جواب آتا ہے اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو۔ اللہ اللہ، جسے اللہ و رسول نے اس امت کا امام بنایا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کعبے میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ آخری حج 55 حج ادا فرمائے امام اعظم نے، 55 حج اور 72 صحابہ کی زیارت کی امام اعظم نے۔ وہ امام اعظم جو امام جعفر صادق کے صحبت یافتہ ہیں، امام باقر سے جن کی ملاقات ہے اور امام موسیٰ کاظم نے جن کو دیکھ کر پہچان لیا، اللہ اکبر، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے وہ امام اعظم کعبے میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ جیسا تیری عبادت کا حق تھا ابو حنیفہ ادا نہ کر سکا، میرے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ آواز آتی ہے غیب سے ابو حنیفہ ہم نے تیری اور قیامت تک تیرے مذہب پہ چلنے والوں کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب سنتے ہیں کہ بغداد میں کوئی پیر آیا، ملنے کے لیے گئے، مسجد سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ پیر صاحب باہر گئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد پیر صاحب آئے، مسجد میں چلے گئے، امام اعظم فرماتے ہیں واپس چلو۔ لوگوں نے کہا حضور پیر صاحب سے ملنا نہیں۔ امام اعظم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ شخص ولی نہیں ہو سکتا جسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم۔ اس نے مسجد میں الٹا پیر رکھا ہے جبکہ مسجد میں سیدھا پیر رکھا جاتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، جس امام کی تقلید کرتے ہو کم سے کم اس کو تو دیکھو کہ وہ پیر اور ولی کو کیسے پہچان رہا ہے۔ صرف مسجد میں پیر رکھنے کی بنیاد پر آج تم اپنی ماں بہن بیٹیاں ان حرام خور سانڈوں کے سامنے لے جاتے ہو، بابا اولاد کے لیے دعا کر دو، بابا فلاں کے لیے دعا کر دو۔ ارے یہ اتنا بڑا ولی ہوتا تو تم سے بھیک لے لے کے بنگلہ نہیں بناتا، فورن میں اس کے بچے نہیں پڑھتے، یہ مرسیڈیز اور BMW میں تمہاری بھیک سے نہیں چلتا۔ جو پوری زندگی تمہاری بھیک کھاتا ہے، تمہارے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، غریب رکشہ والا رکشہ پہ لکھتا ہے میرے پیر کی نظر، آئے ہائے۔ اور جب پوچھو کیا حال ہے، پیر صاحب کا کرم ہے، کیوں اللہ کا کرم نہیں ہے؟ ارے اللہ والوں سے محبت، لیکن پہلے زبان پہ اللہ کا نام آنا چاہیے۔ میں میرے بچپن کا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت سچی واقعہ۔ ہمارے استاذ بدر ملت رحمت اللہ علیہ اور ہمارا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے سائیکل سے، تو سائیکل سے جا رہے تھے تو لڑکا سائیکل سے گر گیا، تو گر کے کہا یا غوث المدد۔ تو حضرت نے فرمایا تم سائیکل سے گرے، تم نے دعا نہیں پڑھی تھی سائیکل کی؟ کہا حضرت سائیکل پہ بیٹھنے سے پہلے میں نے کہا تھا یا غوث المدد یا خواجہ المدد۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ بزرگان دین سائیکل پہ بیٹھتے وقت کیا کرتے تھے؟ سواری پہ بیٹھتے وقت کیا کرتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے نا۔ تو جو دعا یہ لوگ پڑھتے تھے وہ دعا آپ پڑھو۔ یا غوث کے نعرے کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہ تمہاری زبانوں سے اللہ کا نام ہی چلا جائے، جب بھی پوچھے پیر کا کرم، پیر کی نظر، پیر صاحب کی مہربانی، پیر پیر پیر۔ ارے پگلو، سب سے بڑا پیر کائنات میں میرا آقا ہے،
میرے آقا رات بھر نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ کے پیر سوج گئے ہیں, آپ آرام کر لیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کو فرمانا پڑ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر اوڑھنے والے رات کو جاگیے لیکن تھوڑا, رات کو جاگیے لیکن تھوڑا. رات بھر عبادت کر کے میرے آقا اپنے رب کو منا رہے ہیں اور تم ایسے مشٹنڈے اور سانڈے پیروں کا نام لکھتے ہو. اپنے رکشہ پہ لکھتا ہے پیر کا کرم, بیل گاڑی پہ لکھتا پیر کی نظر, گھر پہ لکھتا پیر صاحب کا کرم. کبھی پیر نے لکھا اپنے بنگلے پہ مریدوں کی بھیک, اپنے BMW پہ پیر نے کبھی لکھا مریدوں کا نذرانہ نہیں. اور یہ پیر جو پوری زندگی تیرے دینے سے اس کا کام چل رہا, جیسے ہی یہ مر گیا پھر دنادن چادر گاگر سندل بنڈل اور سے پاک اور اسی سے مانگا جا رہا ہے. ابے جو پوری زندگی تیرے دینے سے کھاتا تھا مرنے کے بعد وہ تجھے کیا دے گا؟ اس کو تو خود اندر کوٹا جا رہا ہے. ذرا کھول کے دیکھو اندر. اب تو کس کی بھی مزار بن رہی ہے. برا بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں. صحیح بول رہے ہیں. اچھا سوال جواب کا سیشن ہے, گھبراؤ مت. اب میں ایسے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. پوری دنیا میں الحمدللہ ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پر تقریر کرتا ہوں. اور دشمن ایسی سازشیں کرتے ہیں میرے ساتھ کہ میں اسٹیج پہ بتا نہیں سکتا. لیکن ملک خدا تنگ نیست پائے مورا لنگ نیست. خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے, میرا پیر لنگڑا نہیں. امام ابو عاصم کوفی سفر پہ جا رہے تھے تو ان کی بیوی نے انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تیرے لیے کتنا رزق چھوڑ کر جاؤں؟ تو ان کی بیوی کا جواب ہے, کہتی ہے جتنا دن آپ کو پتا ہو میں زندہ رہوں گی. امام ابو عاصم کوفی نے کہا تیری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے میرا رزق بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تشریف لے جایا, تشریف لے گئے. پڑوس کی ایک عورت کچھ دن بعد خیریت پوچھنے آئی, خیریت تو ہے؟ عاصم چلے گئے, گھر میں سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ تو جواب سنیے, کہتی ہے جو کھانے والا تھا وہ چلا گیا, جو دینے والا تھا وہ موجود ہے. یہ اللہ والیاں ہیں, یہ ان کا یقین. سبحان اللہ. واہ. یہ حقیقت میں بزرگان دین ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کو کچلا ہے اور عشق الہی کے بھٹی میں لوگ کندن بن گئے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دفنانے کے بعد برسوں تک جن کا کفن تک میلا نہیں ہوتا. ایک مٹی میں آپ ایک 10 کلو لکڑی ڈالیں, 10 سال 1 سال کے بعد نکالیے, ایمانداری سے بتاؤ وہ 10 ہی کلو کی رہے گی؟ شاید ملیں گی بھی نہیں آپ کو, یا کچھ گرام کی رہیں گی. اور 10 کلو کوئلہ آپ مٹی میں ڈالیں, 10 سال 20 سال 100 سال کے بعد نکالیں, وہ کوئلہ آپ کو اتنا ہی ملے گا. یہ لوگ جنہوں نے عشق الہی کی بھٹی میں اپنے وجود کو جلا کر کوئلہ بنا دیا, اب زمین کی مٹی ان کے وجود کو نہیں کھاتی. یہ اللہ والے ہیں غریب نواز, یہ ہے مخدوم ماہمی, یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, یہ ہے بڑے بڑے بزرگان دین. اور آج کل کے جتنے مستنڈے شریعت بیزار حرام خور پیر ہے, محبت اہل بیت کے نام پر گنپتی کا لنگر بھی کھاتے ہیں, کافروں سے بھی اتحاد ہے, مسلمانوں میں فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں, صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, حضرت امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جہاں میرے صحابہ کو گالی دی جائے ایسے لوگوں پہ لعنت کر کے اٹھ جاؤ. امیر معاویہ کون ہے؟ جن کی سگی بہن میرے آقا کے نکاح میں ہے. امیر معاویہ پوری امت کے ماموں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امیر معاویہ وہ ہیں کہ جب حضور پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو اس قرآن کو لکھنے والے امیر معاویہ ہیں, کاتب وحی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جن کو حضرت عثمان حضرت عمر فاروق نے شام کا گورنر بنایا, جن کو حضرت عثمان غنی نے بھی گورنر باقی رکھا, اور جنہیں خلافت امام حسن پاک نے عطا فرمائی. آج یہ لونڈے اوباش قسم کے گانجا پھونکنے والے, اور ان کا ایک نارنگی پیر ہے. بمبئی میں ایک جگہ مناظرہ تھا, اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی نا یوٹیوب پہ آپ نے. ایک سنترا پیر بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ, اب اس کو معلوم ہی نہیں پالا کس سے پڑا ہے.
सग हूँ उबैद रज़वी मैं गौस और रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शहर बबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वाह। अबे मदीने शरीफ में पूरी गाड़ी भरकर देवबंदी वहावड़े लाहवड़े साहबड़े अकल के अंधे शक्ल के गंदे देव के बंदे एकदम मकरूह तहरीमी शक्ल लेकर ये झापक झुआ दाढ़ा लेकर जब आए तो उनको नहीं छोड़ा मैंने, उनकी जमीन पर मुझसे कहता यह दुआ मत कीजिए, इधर मुंह करके दुआ मत कीजिए, दुआ के लिए क़िबला शर्त है। मैंने कहा अच्छा दुआ के लिए क़िबला शर्त है, 24 घंटे में तो बहुत दुआ है, संडास में जाने आने की भी दुआ, बीवी के पास जाने की भी दुआ, तो हर दुआ में क़िबले की तरफ मुंह करे तो मुंह बंद, मुंह बंद। तो जब मैं वहां नहीं डरा मदीने शरीफ में, देख लो नेट पे मुनाजरा पड़ा हुआ, तो ऐसे संतरे पीरों से डरूंगा मैं? वो संतरा ऊपर बैठा हुआ, नीचे अल्लाह की किताब रखी, मैंने कहा सबसे पहले तो तुम नीचे बैठो, तुमको यही तमीज नहीं है कि कुरान पाक के ऊपर हदीस रखना भी मना, हदीस पर फ़िक़्ह की किताब रखना मना, फ़िक़्ह की किताब पर मंतिक और फ़लसफ़े की किताब रखना मना। तो पहले पढ़कर तो आओ, लेकिन ये मुरीदों का हलवा मांडा ठूस ठूस के खाने वाले पीर साहिबों को क्या पता है इल्म क्या है। हमारे सामने बिठा दो, सूरह फातिहा पढ़वा दो, नानी मर जाएंगी इन पीरों की। मैं इन्हीं पीरों को अहमदाबाद में भी कह रहा था, अब बेवकूफ़ लोगों ने उसको भिड़ा दिया किसी और बुजुर्ग की तरफ। ऐसी हिमाकत मत करो यार, दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहरहाल अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के करीब जब इल्म उठा लिया जाएगा, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुखालन फसुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्म, तो बगैर इल्म के फतवे देने वाले लोग पैदा होंगे। आज आप पूरी दुनिया को निगाह में रखिए, आज साइंस ने पूरी दुनिया को एक गांव की शक्ल में रख दिया है। ये मेरा सेल फोन है, मैं यहाँ से किसी भी कॉन्टिनेंट की किसी भी कंट्री की अपडेट ले सकता हूँ। पूरी दुनिया एक गांव के शक्ल में सिमट गई है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज अल्लाह के नबी फरमाते आखिरी ज़माने में जब आलिम उठा लिए जाएंगे तो जाहिल लोग आलिमों की जगह लेंगे, अंदर से पूरे खाली रहेंगे लेकिन ऊपर से ऊंचा मकान और फीका पकवान वाला हिसाब होगा। दिखने में बहुत अच्छे, बहुत तगड़े, सेहतमंद, खूबसूरत, माशाअल्लाह, चमकदार चेहरा, और लोग समझेंगे ये तो बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं। मालूम पड़ता है फरिश्तों का कोई काफिला जा रहा था, उसी में से एक टपक के हमारे गांव में आ गए हैं। इतने खूबसूरत पीर साहिब हैं मेरे भाई, चाइनीज प्रोडक्ट का कोई भरोसा नहीं है। पहले लोग बोलते थे खेत में नाला, घर में साला और चाइनीज ताला नक्को। समझे कि नहीं समझे कि ठूस ठूस के तुम्हारे दिमाग में डालूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं देहात में तकरीर कैसे करूं। ये तो अच्छा है कि आप लोग जमकर बैठे और पूरी तवज्जो से सुनने लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है तुम्हारी मोहब्बतों की कि यहाँ कायदे मिल्लत और बड़े बड़े बुजुर्गों की आमद होती है। ऐसे ऐसे लोग आपके गांव में तशरीफ लाते, ये मोहब्बतों का नतीजा। बहरहाल मेरे आका फरमाते क़यामत के करीब जाहिल लोग पेशवा बनेंगे। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुखाल। अच्छा अब आगे क्या होगा सुनो, फसुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्म। सही बुखारी किताबुल इल्म की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं ये लोग बगैर इल्म के फतवे देंगे। अब देखो आपका तो बहुत छोटा गांव है, हमारे बंबई में रात में जैसे ही 12-1 बज गए, सारे गली के ओबाश लौंडे खड़े होकर मोबाइल में लोहे मातम और मिर्जा इंजीनियर का बयान और तारिक जलील का बयान और न जाने किसका किसका बयान एक दूसरे को सेंड करते हैं, और वही फजर तक जागते रहेंगे। और जैसी फजर हो गई का टाइम हुआ, टांगे ऊपर करके आराम से मस्त सोते रहेंगे। बस मोहब्बत अहले बैत है, खत्म बात, जन्नत पक्की है, कंफर्म है, किसी इबादत की जरूरत थोड़ी है। अल्लाह की कसम अगर ये लोग हजरत अली के दौर में होते तो हजरत अली क्या करते इनका, जिन्होंने अहले बैत के नाम पर दीन का ऐसा तमाशा बनाया। अरे बेवकूफों, नालायकों, मैं उन लोगों को कह रहा हूं, अपने दिल पे मत लेना। आजकल मैं बोलने कुछ जाता हूं, होता कुछ है और मुसीबत बड़ी होती है। बाद में लोग अम्मा खाला की तरह मसला निकालना,
شروع کر دیتے، ایسا بول دیے ویسا بول دیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے میرے آقا نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے اور اس وقت میری لائبریری میں کتاب ہے، اور یہی روایت شیعہ مذہب کی کتاب کافی یعقوب کلینی کی اس میں موجود ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے آقا نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، تیرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گا، برباد ہوگا، تباہ ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ سرکار نے فرمایا، ایک تیرے بغض میں تجھ سے دشمنی رکھ کر، جیسے عمان میں عبادی فرقے کے لوگ ہیں جو حضرت علی کو برا کہتے ہیں، سن لو حق ہر حالت میں مولائے کائنات کے ساتھ ہے۔ ہم مولائے کائنات کے جوتے سے لگنے والی مٹی بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی سنی کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ مولا علی کبھی ناحق پر تھے۔ نہیں، میرا مولا ہر وقت و حالت میں حق پر تھا۔ الحمدللہ ہم سنیوں کا ایمان ہے۔ بے شک بے شک۔ سرکار فرماتے، ایک گروہ تجھ سے بغض رکھ کر اور ایک گروہ تیری محبت میں ہلاک ہوگا۔ آج جو لوگوں نے حضرت علی کو ان کے مرتبے سے اٹھا کر حد سے زیادہ مرتبہ بڑھانا شروع کیا اور یہاں تک کہ ان کے خدا ہونے کا یقین رکھ رہے ہیں، آج اتنا زیادہ علی علی ہو گیا کہ حضرت علی کے نام پر ایک جانور، ایک شیر کی ویڈیو بنا کر نیٹ پر ڈالتے ہیں۔ ابے بے وقوفو، تم سمجھتے ہو جو حضرت علی کو شیر کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا پنجے والا شیر، جبڑے والا شیر، 4 پیر والا شیر؟ نہیں، شیر جیسی طاقت والا شیر، اللہ کا شیر۔ اس جانور درندے کو جس کا کھانا حرام، جس کا پالنا حرام، تم لوگ اسٹیٹس لگاتے ہو نوحے کا کہ وہ شیر جا رہا ہے اور گانا بج رہا ہے کہ کعبے کے اندر علی پیدا ہوئے اور طرح طرح کی باتیں، اور ایک فوٹو عید غدیر کے موقع پر ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ ارے بے وقوفو، تمہاری عقلوں پہ ماتم کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے جس نبی کا سایہ زمین پہ پڑنے نہ دیا، دنیا میں کون مائی کا لال ہے جو میرے نبی کی تصویر بنا سکے؟ کیا بات ہے، واہ، بے شک۔ تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ یہ سب شیعوں کے فریب ہیں، دھوکے ہیں۔ بے شک۔ ایسا کوئی بھی اسٹیٹس لگانا نہیں لگانا۔ اہل بیت سے محبت کیجئے، محرم میں امام پاک کے نام سے مجلس کیجئے، فاتحہ کیجئے، کھچڑا بنائیے، شربت بنائیے، جہاں ضرورت ہو پانی کی سبیل لگائیے۔ لیکن جو اور آگے کی بدعات ہیں طرح طرح کی جو گھسیڑی گئی ہے، جب ہندوستان میں دین آیا تو خالص تھا۔ اب یہاں جو کنورٹڈ مسلم تھے تو ان کو پہلے دھرم میں بہت انٹرٹین کا سامان تھا، ہر 2-4 دن میں ایک تہوار۔ اب اسلام میں تو کچھ تھا نہیں، 2 تہوار سے، عید بقرعید اور ایک عید میلاد النبی۔ اب پورا سال کٹے گا کیسے؟ شادی بیاہ بھی سادہ سودہ ایک دم۔ حضرت علی سو رہے ہیں، اللہ کے نبی آئے، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ مسجد نبوی میں لے کر گئے، فاطمہ سے نکاح پڑھایا، بینکٹ ہال بک نہیں کیا، کارڈ نہیں چھاپے، ہلدی نہیں، مہندی نہیں، رت جگہ نہیں، بی پری نہیں، گلگلے تلنا نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، ایک دم سادہ سودہ۔ ہم کو نہیں چلتا نا، اتنا سادہ سودہ تھوڑی چلے گا، پھر مزہ تھوڑی آئے گا شادی میں، ہے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہوا 7ویں دن سرکار نے اپنے دونوں نواسوں کی خطرہ عقیقہ کر دیا، بال کاٹے، چاندی وزن کر کے دے دیے۔ لیکن ہمارے یعنی 40 دن تک بیٹھنا ہی پڑے گا تیرے کو، چاہے تیرے کو 40 دن پہلے نفاس بند ہو جائے، تجھ پہ نماز فرض ہو، لیکن نہیں، 40 دن بیٹھنا ہی پڑے گا، 40 دن بعد ہی چھلا ہوگی۔ اسلام نے دیا عقیقہ اور لوگوں نے نکالا چھلا۔ اسلام نے سادہ سودہ نکاح رکھا تھا، لیکن آج شادی کرنا کتنا مشکل ہے۔ آج ایک بچی کی شادی کرنا ہو تو 10-20 لاکھ روپے سے کم نہیں لگتے۔ آئی سمجھ میں بات؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے زنا کو مشکل کیا، نکاح کو آسان کیا۔ بے شک بے شک۔ لیکن آج زنا آسان ہے، 200-300 روپے میں زنا ہوتا ہے، شادی کے لیے 15-20 لاکھ روپے لگتے۔
غریب باپ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا، اور لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے کیونکہ پیر صاحب کا جیب جو بھرنا ہے، پیر صاحب جنت میں ڈائریکٹ لے کے جو جائیں گے ان کو۔ کیا تماشا دین کا مذاق بنا دی، جو خالص پیور دین جو مکہ مدینے سے آیا تھا، میڈ ان مکہ میڈ ان مدینہ، اب اس میں لوگوں نے ایک ایک چیز گھسیڑنا شروع کر دیا۔ یہ ہے تو تھوڑا سا یہ بھی ہونا چاہیے، تھوڑا چٹپٹا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو مزہ کیسے آئے گا؟ نکاح میں گھسیڑ دیا، چھلے میں گھسیڑ دیا، ولیمے میں گھسیڑ دیا، محرم کے اندر گھسیڑ دیا، اور طرح طرح کی نئی نئی چیزیں۔ بزرگوں کے عرس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کسی بزرگ کا وصال ہوتا ہے تو ٹھیک 1 سال کے بعد ان کی قبر پہ حاضر ہو کر ان کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ بے شک فاتحہ خوانی ہو، اگر ایک چادر پہلے سے ہو تو دوسرے ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ایک کپڑا میں پہن کے بیٹھا ہوں، تم لوگ زبردستی 3-4 جبے مجھے پہناؤ گے، تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزار پہ چادر چڑھائی کیوں جاتی ہے، اس کا مطلب معلوم ہے؟ اچھا بیان ختم کروں یا تھوڑی دیر بولوں؟ اور تو کہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں نعرہ لگا لیا کرو مجمع میں سے کوئی۔ اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اصل میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ سارے مسلمانوں کو ایک ہی جگہ دفن کرنا چاہیے، لیکن کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، واقعی ولی ہے، اگر اس کا مزار بنا ہے تو اس پہ چادر اس لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ معلوم پڑے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں عظمت پیدا کرنے کے لیے فتاوی شامی جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس میں یہ مسئلہ صاف ہے کہ مزار پہ چادر اس لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ بزرگان دین کی عظمت دل میں پیدا ہو۔ اب ایک چادر تو وہاں چڑھی ہے، اب تم یہاں سے تکلیف اٹھا کر اجمیر شریف جانا ہی ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور ماشاءاللہ عورتیں بھی تشریف لے جاتی ہیں، اور ہجڑوں کی تو اچھی خاصی ٹولی اجمیر میں رہتی ہے، اور پھر اجمیر شریف میں جو دھمال اور جو دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے صاحب، پھر ہم غریب مولویوں کا سنے گا کون؟ ہم غریب مولویوں کا سنے گا کون؟ اب مزاروں پہ چادریں چڑھ رہی 20-20 50-50 ہزار کی، مجھ کو کہا جاتا ہے کہ میں اجمیر کے خلاف بولتا ہوں، نہیں، میں تمہاری دکانیں بند کرواتا ہوں، حرام خورو۔ بے شک میری کیا مجال ہے کہ میں غریب نواز کے خلاف بولوں؟ میری نسلیں برباد ہو جائیں گی اگر اللہ نہ کرے 1000 بار میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو۔ غریب نواز کے خلاف کون بول سکتا ہے؟ لیکن جہاں تمہاری دکان بند ہوتی تو تم ہمارا جھگڑا لے جا کے بھیڑا دیتے ہو غریب نواز سے۔ دیکھو غریب نواز کو بول رہے ہیں، نہیں، غریب نواز کو کیسے بولے گے؟ اور یہ چیزیں غریب نواز سے تو ثابت کرو۔ یہ بینجو، ہارمونیم، طبلہ، تنبور کے ساتھ قوالی کرنا، اور قوال صاحب بھی مست ہو کے قوالی گاتے ماشاءاللہ، فرماتے آنکھوں میں کجرا، بالوں میں گجرا، پیروں میں گھنگرو، موہ لچکے کمریا، میں تو ناچوں گی گولر تلے، ماشاءاللہ۔ اچھا خاصا آدمی ہو کے ہجڑا بن رہا ہے، کتے کے بچے، اللہ نے تجھے آدمی بنایا تو کیوں ہجڑا بن رہا ہے؟ میں تو دیوانی، خواجہ کی دیوانی، جنڈر چینج کر لیا، رے حرام خور۔ بتا ایسا ٹھوکے گا اللہ ان حرام خور پیروں کو۔ یہ جتنے بھی ہے دین کا مذاق بنانے والے، ان کتوں کو دیکھ کر وہابی دیوبندی کہتے دیکھو سنیوں کے پیر، یہ ننگے پنگے بھک منگے، یہ جٹھاداری سرکار سلسلہ مداریہ۔ دیکھو یہ 20-20 فٹ لمبے بال تم نے رکھے، اللہ کے نبی جن کو خدا نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، قیامت کی صبح تک جو کچھ بننا ہے تمہیں لائف میں انہی کو دیکھ کر زندگی گزارنا۔ آقا کھاتے کیسے تھے، آقا پیتے کیسے تھے، آقا پہنتے کیسے تھے، آقا چلتے کیسے تھے، آقا بولتے کیسے تھے، آقا استراحت کیسے فرماتے تھے، آقا کی عبادت کیسی تھی، آقا کی ریاضت کیسی تھی، آقا کا سفر و حضر کیسا تھا، آقا کا بیویوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، آقا والدین کے ساتھ کیسے تھے، آقا ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے، آقا براتیوں کے ساتھ کیسے تھے۔ جہاں بھی دیکھنا قرآن کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اس نبی کو تمہارے لیے
तुम्हारे लिए रोल मॉडल बनाया है जिंदगी गुजारने के लिए। नबी की जिंदगी को देखो, सहाबा ने मेहनत करके नबी के रात को, नबी के दिन को, नबी के उठने को, नबी के बैठने को, चलने फिरने को किताबों में लिख दिया है, और तुम नबी को छोड़कर इस भिखमंगे पीर को देख रहा है और इसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। खुदा की कसम, जिस भी मुसलमान को कामयाब होना है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह व रसूल की इताअत करनी पड़ेगी। मेरे आका ने जो फरमाया वो करना पड़ेगा। बेशक आज मज़ारों पे 20-20 हज़ार की चादरें, और चंदा मांगने जाओ। हमारे यहाँ मदरसे में जलसा था, बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ, सुनने का मूड है? अच्छा, हैंगा। तो अब जलसा था तो पोस्टर छपा। अब हम गए एक साहब के पास चंदा मांगने, तो उन्होंने कहा कल आइए, और माशाअल्लाह उनकी छठी की हाज़िरी तो कभी छूटती नहीं थी, फ्लाइट से तशरीफ़ ले जाते थे। अब गए तो बोले कल आओ, कल गए, परसों आओ, 3-4 दिन दौड़ाया। अब आखिरी में कहा चल लाओ, क्या है, जलसा है, पोस्टर दिखाओ। पोस्टर दिखाया, बोले यार इतने मौलाना बुलाने की क्या ज़रूरत है, 4-5 मौलाना की क्या ज़रूरत है, एक बुलाना चाहिए था। ये 3-4 शायर लोगों के नाम है, इनकी क्या ज़रूरत है, एक शायर बुलाना चाहिए था। इनकी क्या ज़रूरत, उनकी क्या ज़रूरत, उनकी क्या ज़रूरत। उनसे मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में करोड़ों लोग हैं? बोले जी हाँ हैं। तो मैंने कहा आपके पैदा होने की क्या ज़रूरत थी? अरे भाई तुम ना पैदा होते तो क्या सूरज मशरिक से नहीं निकलता? जहां दीन की बात आ गई क्या ज़रूरत, और जहां कव्वाल शरीफ हो रही है, कव्वाली शरीफ, फिर तो पूछो मत मेरा सुन्नी कैसे मचलता है। और कुरान पढ़ा जाए तो नहीं मचलेगा। अल्लाह की मुक़द्दस किताब, लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर नाजिल करते तो हमारी हैबत से टुकड़े टुकड़े हो जाता। वो अल्लाह का कलाम पढ़ने पर ये लरसता नहीं है, झूमता नहीं है। और जैसे ही कव्वाल साहब गाना शुरू करते हैं, ख्वाजा बने हैं दूल्हा, तो फौरन ये झूमने लगता है। तेरी मोहब्बत झूठी है, तू मक्कार है, तू गरीब नवाज से तुझे कोई लेना देना नहीं है। हम हैं गरीब नवाज वाले, हम हैं दाता वाले, हम हैं मीरा दाता वाले, हम हैं मखदूम माहिमी वाले। अबे चल निकल, तेरा सब दिखावा है, मक्कारी है, अय्यारी है, बदमाश। कयामत के दिन तुझे मेरे गरीब नवाज देखेंगे भी नहीं। बेशक बेशक। तुम क्या समझते हो ये मुजावरों को देने से खुश हो जाएंगे गरीब नवाज? कोई एसपी डीएसपी है क्या चमचों को देंगे तो वो खुश होंगे? नहीं, अरे वो तो सुल्तानुल हिंद है, उनके खजाने में तो कोई कमी नहीं। बेशक। अजमेर शरीफ जाएं, चादर ना खरीदें, धागे ना खरीदें, कड़े वड़े अंगूठी वंगूठी कव्वाली शरीफ की कैसेट ना खरीदें, उल्टी सीधी किताबें ना खरीदें, देगों में पैसे ना डालें, मुजावर हराम खोरों को 1 रुपया ना दे। ये सिखों जैसी शक्ल वाले हम दुआ करेंगा, तेरे बाप का राज है तुम दुआ करेंगा। क्यों? तू ऊपर से उतरा है बे, खाता नहीं है। हरामुद्दहर कहीं के, तुम क्या दुआ करेगा, तुमको तो सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता। हम दुआ करेंगे, तेरे बाप का राज है। मेरा रब फरमाता है कि मुझे समी में कल्ब के साथ पुकारो, कहीं भी पुकारो, मैं हम वक्त तुम्हारे साथ हूं। मज़ार पर जाएं, जो शरई तरीका बताया गया, 4 हाथ दूर खड़े रहें, उनके तवस्सुल से दुआ करें, उनसे दुआ ना करें। कितनी खराबी हमारे अंदर है। वहाबी देवबंदियों को बोलो तो मजा आता है, लेकिन जो हमारे अंदर बिगाड़ पैदा हुआ वो कैसे सुधरेगा? हर मज़ार के साथ मस्जिद क्यों है? गौर करो। मखदूम माहिमी का आस्ताना मस्जिद, हाजी वली का आस्ताना मस्जिद, चांदशाह वली का आस्ताना मस्जिद, मीरा दातार का आस्ताना मस्जिद, गरीब नवाज का रोज़ा मस्जिद, जिस वली की बारगाह में जाओ बाजू में मस्जिद। अगर तुम्हें वसीला लेना हो तो यहाँ आओ, और मांगना हो तो मस्जिद में जाओ। दोनों चीज़ें बनी हुई है। अल्लाह वालों के वसीले से दुआ की जाती है, और ज़रूर मौला ताला कबूल फरमाता है। ये उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं।
میرے بھائیوں بزرگوں، جو سچا دین عرب سے ہمارے بیچ آیا تھا، جو لوگ غیر مسلم سے مسلمان بنے، انہوں نے دین میں بہت ساری چیزیں گھسیڑ دی ہے. میں کتنے کی اصلاح کروں، فجر ہو جائیں گی، یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. آج یہ عزم کر کے اٹھیں، مرتے دم تک انشاءاللہ قرآن و سنت کی سچی تعلیم پر عمل کریں گے، انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پر چلیں گے. بے شک بے شک. اعلیٰ حضرت سے بڑی چڑ ہے اجمیر کے مجاوروں کو. کیوں بھائی؟ دکان بند ہوتی نا. ہاں، اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب ایک چادر ہو دوسری چڑھاؤ نہیں. جب ایسا فرمایا لوگ عمل کریں گے تو چادر بکیں گی کیسے؟ اور چادر آدمی کے آنے سے پہلے دکان پہ آئیں گی کیسے؟ ریسائیکل ہوتے رہتا، چلتے رہتا، بہت بڑا دھندا ہے. آپ کو تو میں یہ بھی بتا دوں کہ اجمیر میں عرس کے ٹائم جو پاکٹ مار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا 50% شیئر مجاوروں کے ساتھ ہوتا ہے. عرس کے بعد بیٹھ کر سب حساب کتاب ہوتا ہے. اللہ. ہاں، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھے بمبئی کے ایک بہت بڑے چور نے بتایا. ہاں، تو کیا چور کی حضرت سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ عجیب بات ہے. ہمارے پاس تو ہر ٹائپ کے لوگ آتے ہیں، ہم کو تو سب کو گلے سے لگانا. اور مالدار پارٹی جیتتی ہے سب پیر صاحب کے پاس بھاگتی ہے. غریب مولویوں کے پاس کوئی آنے کو تیار ہی نہیں. پیر صاحب کے لیے BMW، مولوی صاحب کے لیے ویگنر. الہی خیر گردان. بہرحال ایک چور نے مجھے بتایا کہ عرس میں باقاعدہ عرس سے پہلے کنٹراکٹ دیا جاتا ہے. تم 2.5 دن کے جھوپڑے پہ، تم انا ساگر پہ، تم درگاہ کے گیٹ کے پاس، یہ تم بڑی ڈیک کے پاس، تم چھوٹی ڈیک کے پاس، تم اندر. بعد میں سارا کلیکشن بیٹھ کر یہ چور مجاور اور اصلی کے چور، نقلی یہ نام کے چور، سب آپس میں بانٹ لیتے ہیں. خدا کی قسم انہوں نے مزاروں کا دھندا بنا دیا ہے. اور روز ایک پیر صاحب مر رہا، روز ایک مزار بن رہی. میں تو سمجھتا ہوں کہیں آنے والے دنوں میں ہر محلے میں ایک مزار شریف نہ ہو جائے. ابے اٹھا کے ڈال دو قبرستان میں، کیا ضروری ہے سب کا مزار ہی بناؤ گے؟ باتیں کڑوی ہیں، لگنے دو. کوئی مائی کا لال، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے عزت و جلال اور اس کے عرش و کرسی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی مائی کا لال بر صغیر نہیں، پورے 7 کانٹیننٹ کے اندر، پورے یونیورس کے اندر ایسا پیدا نہیں ہوا جو کلیم حنفی سے، اعلیٰ حضرت کے اس غلام سے، تاج الشریعہ کے اس خادم سے مناظرہ کر سکے اس موضوع پر. قیامت کی صبح تک بھی نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، مناظر اہل سنت. یہ جتنی پارٹیاں بنے گھوم رہے ہیں پیر صاحبان، ہوش کے ناخن لو، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلیے، علماء کرام کا دامن تھامیے. منت کیسی ہوتی ہے علماء سے سمجھیے، محرم کیسے کرنا ہے علماء سے سمجھیے. اور آج کے دور میں کس سلسلے میں مرید ہونا. آج کل وہ گھسانے اور نکالنے والے بھی بہت آ گئے. بولے یہ بزرگوں کا طریقہ. ایک زمانے میں سلسلہ رفاعیہ کا اس چیز سے دین کو پھیلایا گیا، اس چیز سے. لیکن آج کے دور میں یہ چیز میجک مانی جاتی ہے نا. گندا لگتا ہے، گندی آنکھ نکالنا، یہاں وہاں کھڈے کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے گالوں کو پیٹنا، چھاتی کو پیٹنا، شکلیں بگاڑنا، یہ تمہارا جسم نہیں، یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا جسم ہے. اس کے ساتھ کھیلنے کی تمہیں اجازت نہیں. یہ جو چیزیں کی جا رہی ہے سلسلہ رفاعیہ اور بزرگوں کے نام پر، ہرگز نہ کی جائے. ایسے جتنے پیر صاحبان آتے ہیں، پہلے تو جو پیر تمہارے گاؤں میں آئے اگر وہ نماز روزے کا پابند نہیں ہے تو خدا کی قسم اس کی تعویذ میں، اس کی دعا میں کوئی اثر نہیں. کان کھول کے سن لو. کتنا بھی بڑا پیر ہو، اگر میرے آقا علیہ السلام دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، ذرا بتاؤ کس کو شک ہو سکتا ہے میرے آقا کے جنتی ہونے میں؟ ارے احمقو، رب کعبہ کی قسم میرے آقا کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا یقینی یہ کہ اللہ ہے. بے شک بے شک. اگر سرکار جنتی نہیں تو اللہ کی قسم اللہ بھی نہیں. اگر بالفرض یعنی ایسا ہے ہی نہیں
تو بتاؤ وہ جنتی نبی دنیا سے جانے کا وقت ہے، ابو بکر و عمر سے کہتے ہیں مجھے کھینچ کے مسجد لے چل. حضرت ابو بکر کہتے ہیں ایک طرف میں نے ایک طرف عمر نے پکڑا، سرکار کو مسجد لے آئے. پھر سرکار نے فرمایا ابو بکر آگے بڑھو، مصلی امامت پر بڑھو. تو حضرت علی نے بڑھنا چاہا تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، اللہ اور مومنین اس مصلی پر ابو بکر کے سوا کسی کو برداشت نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر آگے بڑھے، میرے آقا نے 17 نمازیں حضرت ابو بکر کے پیچھے ادا فرمائی. تو جو زندگی میں مسلمانوں کا امام تھا سرکار کی حیات ظاہری میں، وہی وفات ظاہری کے بعد بھی مسلمانوں کا امام بنا. یہی قول حضرت علی کا بھی. اس عالم میں بھی میرے آقا نے نماز نہیں چھوڑی. اب جو پیر صاحبان باہر سے آتے ہیں یہ بہت چتر ہوتے ہیں پیر لوگ، 10-20 گاؤں پکڑ لیں گے، سال میں ایک بار جانے کا ایک گاؤں کے اندر. جب کھیتی ویتی کا مال وال نکلتا، مال ٹال لوگوں کے پاس، کسانوں کے پاس پیسہ رہتا، اس ٹائم جا کر غریبوں کے جیب پہ ڈاکہ ڈال، ابے پیر صاحب مرے گا تو سڑے گا پٹے گا، حرام خور غریبوں کا کھا رہا ہے تو کیوں بدماشی کر رہا ہے بے؟ ایسے گاؤں پکڑیں گے اور ماشاءاللہ ان کے جو چمچے چاکڑ کیا کیا کرامت بتاتے، بہت با کرامت ہے. اور رات میں سر ادھر تھا، پیر ادھر تھا، ہاتھ ادھر تھا، صبح پورے اکھے نکل گئے پیر صاحب. بڑے ایک سے ایک پرچارک، بڑے ایک سے ایک جو ہے. میں بڑا پیارا واقعہ سنا کہ آپ کو بات ختم کروں. جیسے یہ گجرات میں سید صاحب پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں نا، جھارکھنڈ اور بہار میں بھی یہی حال. جب تک ہاتھ میں 10 روپیہ نہیں ہوگا پیر صاحب سے ملے گی نہیں. پیر عالم سب کے ساتھ، یہ لوگوں کی محبت ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جب تک 10 روپیہ ہاتھ میں نہیں رکھیں گے عالم سے نہیں ملیں گے. ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ باہر رو رہے. میں باہر آ کر پوچھا کیا ہوا چچا؟ بولے ارے وہ بمبئی کے مولانا آئے ہیں اور میرے پاس پیسہ نہیں ان سے ملنے کے لیے. تو میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ بولے اچھا تھوڑی لگتا ہے، اتنی دور سے آئے، عالم دین ہے، کچھ تو دینا چاہیے. میں نے کہا ایک کام کیجئے، 10 روپیہ رکھیے ان کو دیجئے. اب وہ 10 روپیہ لے کر اندر آئے تو میں نے کرتا ورتا ٹوپی پہن کر بیٹھ گیا. بولے حضرت وہ تو آپ ہی ہیں جو باہر مجھے 10 روپیہ دیے. یہ لوگوں کی محبت ہے. ایسی ایک بہت ہوشیار پیر تھے، جب وہ کسی گاؤں میں جاتے تو ان کے مرید بہت پرچار کرتے تھے، حضرت یہ، حضرت وہ، حضرت ایسے، حضرت ویسے، حضرت بھینسے. تو اب گاؤں کے لوگ بیچارے محبت میں گھر کو لیپنا پوتنا اچھے سے، تھوڑا پیر صاحب آئیں گے تو گدا ودا لگانا، مولوی کے لیے ایک گدا، پیر صاحب کے لیے 3-4 گدے. سمجھ رہے ہو کچھ؟ اب پیر صاحب جب آئے تو پیر صاحب تھے بہت شانے، اور انہوں نے PhD کر رکھی تھی شان پنے میں. اب جب پیر صاحب آئے تو ماشاءاللہ چہرہ نیچے، بڑی بڑی تسبیح اور خوب سفید داڑھی مبارک، عمامہ شریف بھی اتنا بڑا اور جبہ شریف بھی 10-5 لوگ پیچھے سے پکڑے تھے. اب دیہاتی لوگ دیکھ دیکھ کے ارے باپ رے باپ، یہ تو بالکل معلوم پڑتا ہے کہ بالکل ابھی تازہ ٹپکے آئے. تو ایک گھر کو بالکل لوگوں نے صاف سوف کیا تھا، مٹی کا گھر تھا، جھارکھنڈ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں. پیر صاحب گھر میں گھسے تو سارے بیچارے مریدین کھڑے تھے کہ حضرت کی زیارت ہو، ہاتھ پیر دبانے ملے، مسئلہ پوچھنے ملے، کچھ تو خدمت کرنے موقع ملے. جیسے آج ماشاءاللہ بچے مجھے محبت دکھا رہے تھے، دل خوش ہو گیا میرا. تو اب پیر صاحب نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ اس وقت تم ہی لوگ صرف میرے مرید نہیں ہو، اس علاقے کے جتنے جنات ہیں، موکل ہیں، سب میرے مرید ہیں. تو اس وقت جو ہے ان سے ملنے کا وقت ہوا ہے، تو تم لوگ باہر بیٹھو، ابھی میں ان لوگوں سے ملاقات کروں گا. آپ دیہاتی لوگ حضرت جنات سے ملتے، ارے باپ رے باپ، ایک دم 1000 واٹ کا کرنٹ لگ گیا. تو بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی نہیں، بہت سڑی شخصیت. اب دیہاتی لوگ باہر بیٹھے جیسے آج بیٹھے تھے. اب میں جب بھی دروازہ کھولوں سامنے مجھے یہی لوگ دکھے. ارے استنجا تو جانے دو، سانس تو لینے دو. ساتھ چھاتی تان کے ایسے کھڑے، ارے ہوا تو آنے دو. اب پیر صاحب بھائی بڑے چاپٹر آدمی تھے، سنترا پیر تھے وہ. اب گاؤں کے دیہاتی لوگ بیچارے سب باہر بیٹھے، نہیں حضرت جناتوں سے ملاقات فرمائیں گے. پیر صاحب نے دروازہ بند کیا، مٹی کا گھر تھا، اور اندر سے جبہ شریف میں سے شکر کی پوڑی نکال کے ایسے بکھیر دیا.
اب جب مرید لوگ گھر صاف ستھرا کر کے بستر استر بچھائے تھے اور جب پیر صاحب آئے تو اندر کچھ تھا نہیں، صاف ستھرا گھر تھا. اب یہ باہر ویٹ کر رہے ہیں، پیر صاحب نے دروازہ لگایا، شکر بکھیر دی، تھوڑی دیر میں چونٹا چونٹی لال کالے بڑے بڑے چونٹے اندر آ گئے. اور پیر صاحب کو بھی پسینہ آ گیا، گرمی کا موسم تھا، لائٹ تھی نہیں. دروازہ کھولا، کہا کم بختو ابھی تک یہیں بیٹھے ہو تم لوگ، گئے نہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو میں فقط تمہارا پیر ہوں؟ اس علاقے کے جتنے جنات ہیں سب چونٹی بن کر خدمت میں آئے ہیں زیارت کے لیے. اب لوگوں نے جب اندر دیکھا تو واقعی چونٹی اٹھی. بولے باپ رے باپ، پیر صاحب تو بہت بڑے والے پیر صاحب ہے، یہی سچے پیر صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ دیکھو بھائی، یہی بات ختم نہیں ہوتی ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو یہ بہت بڑا گینگ ہے یہ، اور ان کو جتنا اچھا میں پہچانتا ہوں پوری دنیا میں کوئی مولوی نہیں پہچانتا. تو اب ان کے مرید دھڑا دھڑ ہونے لگے، سلسلہ عالیہ شکمیاں پیٹیاں آگے بڑھنے لگا. اب سلسلہ شریف ان کا آگے بڑھا تو اس علاقے میں دوسرے پیر بھی آتے تھے. ان کو پتا چلا کہ ان کی یہ کرامت ہو گئی تو وہ کیسے پیچھے رہیں گے. تو کہا اچھا بدماش نے یہ کرامت دکھائی، اب ہم ان سے بڑا کرامت دکھائیں. اب ان سے بڑا کرامت کیا دکھایا بھائی؟ انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ عطر کے اندر ریڈیم ڈال دیا. ریڈیم سمجھتے ہو؟ اب ریڈیم ڈال کے خوب گال پہ ایسے مل لیا، چہرے پہ مل لیا. ملنے کے بعد اندھیرے میں جنگل میں تسبیح لے کر بیٹھ گئے اور اپنے چمچوں سے کہا لوگوں کو بلاؤ اور دکھاؤ. اب سارے دیہاتی رات میں ایک دم اندھیرے میں جب دیکھے تو واہ نورانی حضرت، سبحان اللہ، با کرامت حضرت، یہ ہوتا ہے چہرہ. اب اس نورانیت کے پیچھے کیا چھپا ہے یہ تو ہم ہی جانتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، آج یہ باقاعدہ ایک دھندا بن چکا ہے. اللہ کے لیے باز آ جاؤ، قرآن و سنت پہ عمل کرو، نماز پنجگانہ پڑھو، میری مائیں بہنیں پردے کا اہتمام کرے. اگر آپ کی بیوی ہے تو حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں باپ ہے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کا ادب کرو. قرآن کہہ رہا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے اف تک نہ کرو. اف، اللہ اکبر. کبھی کبھی بڑھاپے میں ماں باپ ایسی بات بول دیتے ہیں جو طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے. ہاں کر کے سننے میں کیا جا رہا ہے؟ ارے ہاں بول دینا. جی حضرت علی فرماتے اف سے نیچے کا درجہ ہوتا تو اللہ وہ بھی حرام قرار دیتا. ماں باپ کی عزت کرو، بزرگان دین کا ادب کرو، علماء کی خدمت کرو، دینی مدارس بناؤ، لائبریری بناؤ، علم کو پھیلاؤ. دیکھو جب لائٹ چالو ہوئی اندھیرا غائب ہوا، جب علم آئے گا جہالت بھاگے گی، بدعات بھاگیں گی، نحوست بھاگیں گی، خرافات بھاگیں گی، گندگی نکلے گی. ہم تو کہہ رہے علم سیکھو، آگے بڑھو اور دین پر عمل کرو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام پڑھیں، دعا ہوں گی، پھر اس کے بعد تشریف لے جائیں. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں حدیث پاک کے الفاظ مختصر ہے تو کیجئے. عجیب و غریب ہیں، کیا ہے پڑھو؟ پرسنل سوال. ایک سیکنڈ. ہاں کوئی سنی پیر کہے کہ شیعوں سے نفرت کرو لیکن ان کی منقبت سن سکتے ہیں کیا، کیونکہ وہ صرف اہل بیت کی تعریف میں. یہ کہہ رہے ہیں، سوال ہے کہ کوئی سنی پیر یہ کہہ رہا ہے کہ شیعوں سے نفرت کرو مگر ان کی جو لکھی ہوئی منقبتیں ہیں وہ سن سکتے ہیں، وہ محبت اہل بیت میں. جی نہیں، بروں کی اچھی بات سننا بھی جائز نہیں ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین کا واقعہ کہ ان کو ایک خارجی نے قرآن سنایا، آپ نے انکار کیا، ایک نے حدیث سنایا، آپ نے انکار کیا. فرمایا بے شک یہ حدیث قرآن سنائیں گے لیکن مطلب کچھ ایسا بیان کریں گے جو میرے دل میں بیٹھ جائیں گا اور میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننی چاہیے. کیا اہل بیت کی منقبت ہمارے علماء نے نہیں لکھی؟ تو ہم کو کھٹملوں کے نوحے اور مرثیے اور یہ سب سننے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. جو پیر ایسا کہتا وہ پیر غلط ہے، اس کی بیعت جائز نہیں ہے اور اس کی بات پر عمل کرنا درست نہیں ہے. ایک شخص کو ایسے جنات آتے ہیں اور لوگوں کے کام کرتا ہے تو ایسی جناتوں کی حاضری آ سکتی ہے؟ ہاں دیکھیے، جنات جو ہے وہ آگ کی مخلوق ہے اور ہم آگ مٹی ہوا پانی سے بنے ہوئے.
یہ جنات آنے کا جو میٹر ہے نا وہ ایسا ہے کہ جنات بدن میں انٹر نہیں کرتا، آدمی اس کے زیر اثر آ جاتا ہے، اس کی طاقت اس پہ حاوی ہوتی۔ تو بعض جگہ ناپاک شیاطین لوگوں میں داخل ہو کر لوگوں کے اوپر اپنا اثر چھوڑ کر ان سے ایسی ایسی بات کروا دیتے ہیں جو واقعی میں سچ ہو جاتی، اور پھر اس سے گمراہیت پھیلتی ہے۔ اس سے اللہ نے شیطان کو طاقت دی ہے اتنی، وہ جو چاہے روپ اختیار کر لے۔ جی ہاں، تو کسی پر اثر ڈال کر شیطان آنے والے وقت کی بات بتاتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے جو بتا دیا وہ صحیح ہے، وہ با کرامت ہے، وہ پیر ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، سرکس کے اندر ایک شخص جو ہے کسی کے پاس رومال چھپاتا، گدھے کے آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی، اور گدھا برابر اسی کے پاس جاتا ہے جس کے پاس رومال ہو، تو کیا گدھے کا بھی مزار بنا دو گے، اس کو بھی پیر بنا لو گے؟ تو ایسی چھپی ہوئی بات جان لینا یہ پیر ہونے اور ولی ہونے اور علم غیب کی دلیل نہیں ہے، یہ سب حماقت ہے، یہ سب شیطان کی حرکت ہے۔ ہاں، جو لوگ تعزیے میں کہتے امام حسین میرے آنگ میں آ گئے، ہاں یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ انگلی میں انگلی جاتی ہے؟ کسی کی جاتی ہو تو کھڑے ہو کے زیارت کروا دے تاکہ اس عجیب مخلوق کو میں دیکھوں، دنیا کے 8ویں عجوبے کو۔ نہیں، بالکل نہیں جاتی۔ تو جب تک آپ کے باڈی میں آپ کی روح ہے تو دوسری روح کیسے آئیں گی؟ اور امام حسین کو آنا ہی ہوگا تو 5 وقت کے نمازی اور پرہیزگار کے بدن میں آئیں گے کہ تیرے جیسے سال بھر سٹا مارنے والے اور شراب پینے والے کے آنگ میں آئیں گے؟ معاذ اللہ، بالکل جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ وہ پاک ہستیاں، وہ اللہ کے نیک بندے ان ساری چیزوں سے دور ہیں، یہ سب شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر جو لوگوں کو آتا ان کو ایک سواں چبو دو، پھر دیکھو کیسے نکلتا فوراً۔ تو بہرحال یہ سب جو باتیں ہیں، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جنات النات آئے ہیں، ان کے پاس جانا نہیں چاہیے۔ اور جو صحیح معنوں میں عالم دین ہے انہی کے پاس جا کر اگر کوئی تعویذ وغیرہ لینی ہو، ویسے تو میرے پاس کوئی بھی تعویذ نہیں، نہ ہاتھ میں نہ گلے میں، کچھ نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی تعویذ، میرا کوئی برا کرتا ہی نہیں ہے، میرے پہ کوئی جادو ٹونا کرتا ہی نہیں ہے، سارا کچھ تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیوں ہوتا۔ اگر روزانہ گھر میں تلاوت ہوگی، درود پاک کی کثرت ہوگی، اور جو صحیح معنوں میں مزارے ہیں وہاں حاضری دے کر اللہ والوں کے وسیلے سے مانگو گے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی۔ پھر بھی آئی تو کسی عالم دین کے پاس جا کر اپنا کام کریں، کسی ڈھونگے بابا کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو، میں تمام حاضرین کے سامنے توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔